السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے، اور جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین رکھے ایمان پر، اسلام پر اور اسلامی احکام پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ایک رشتہ دار دلی میں اور دوسرے کسی یورپی ملک میں ہیں، ان کے یہاں غریب مسکین مسلمان نہیں ملتے، تو کیا وہ اپنے کسی رشتہ دار کو بول سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے اتنا اناج اتنے آدمیوں کی طرف سے اتنا کلو دے دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے جو لوگ دلی میں رہتے ہیں ان کے فیملی ممبرز کتنے ہیں، اس حساب سے ہر آدمی کی طرف سے 2.5 کلو فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اب جس کوالٹی کا چاول وہ لوگ کھاتے ہیں اسی کوالٹی کے حساب سے اپنے عزیز اور رشتہ دار کو بول دیں کہ اس کوالٹی کا چاول لے لیں اور اتنا کلو لے لیں اور مسکین موحدین مسلمانوں کو دے دیں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن یخرج عن نفسہ فقط فی مکان غربتی، جہاں آدمی رہتا ہے اپنی طرف سے فطرانہ ادا کرے، ان کان فیہ مستحق للصدقہ من المسلمین، اگر جہاں رہ رہا ہے وہاں پر مستحق مسلمان ہو تو ان کو دے دینا چاہیے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُسْتَحِقٌ لِلصَّدَقَةِ، اگر فطرانہ یا صدقہ کے مستحق مسلمان وہاں پر نہ ہو، وَكَّلَ أَهْلَهُ فِي إِخْرَاجِهَا عَنْهُ بِبَلَدِهِ، اپنے اہل کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو وکیل بنا دے تاکہ اپنے ملک میں یا اپنی کنٹری میں مستحقین کو وہ اناج 2.5 کلو کے حساب سے پر پرسن 2.5 کلو کے حساب سے ادا کر دیں۔ واللہ الموفق۔ انتہا مجموع فتاوی ابن عثیمین، جلد نمبر 18، سوال نمبر 771۔ اسی طرح سے ان سے سوال کیا ما حکم نقل زکوٰۃ الفطر الی بلدان بعیدہ بحجۃ وجود الفقراء الکثیرین، زکوٰۃ الفطر کو دور دراز ممالک میں بھیجنے کا کیا حکم ہے، کیونکہ وہاں پر بکثرت محتاج اور مسکین لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نقل صدقۃ الفطر الی بلاد غیر بلاد الرجل الذي اخرجها ان كان لحاجہ بأن لم يكن عنده احد من الفقراء فلا بأس به۔ صدقۃ الفطر دوسرے کنٹری میں منتقل کرنا اس وجہ سے کہ وہاں حاجت مند اور ضرورت مند زیادہ ہیں، اور جہاں رہ رہا ہے وہاں پر ضرورت مند اور محتاج لوگ نہیں ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے کوئی یورپی کنٹری میں رہتا ہے، وہاں پر مسلمان محتاج نظر نہ آئے، تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اپنے عزیز، اپنے قریبی رشتہ دار کو بول کر اور کہیں کہ اس کوالٹی کا چاول ہے، اتنا خرید کر مسکین اور محتاج موحدین مسلمانوں کو دے دیں، اتنے چاول یا گندم کے پیسے میں تمہیں بھیج دے رہا ہوں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ وَإِن كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِأَنْ وُجِدَ فِي الْبَلَدِ مَن يَتَقَبَّلُهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ۔ ہاں، جس کنٹری میں رہ رہا ہے، جس جگہ رہ رہا ہے وہاں محتاج اور مسکین ضرورت مند موجود ہیں، اس کے باوجود دوسرے کنٹری میں کوئی بھیج رہا ہے، جیسے انڈیا میں کوئی رہ رہا ہے اور انڈیا میں محتاج اور مسکین، یا پاکستان میں محتاج اور مسکین لوگ ہیں، اور اپنی زکوٰۃ کی رقم دوسرے ملک میں بھیجے جہاں ضرورت نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے اپنے قریب کے محتاج اور مسکین کو۔ یہ مجموع فتاوی ابن عثیمین
جلد نمبر 18 سوال نمبر 102 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت ہی مسکین اور محتاج اور قریبی لوگوں کا خیال رکھنے کا حکم آیا ہے، اس لیے جہاں جو رہتا ہے وہاں مسکین اور محتاج کی رعایت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا موقع ہو تو پہلی نظر قریبی مسکین مسلمانوں پر جانی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو دلی کے لوگ یو پی بھیج سکتے ہیں، اور اسی طرح سے یورپ کے لوگ یا گلف کنٹریز کے لوگ اپنے اعزاء اقارب رشتہ دار کو بول سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے اتنا اناج یا اتنی تعداد ہے، اس حساب سے اناج خرید کر کے اور مسکینوں اور محتاجوں کو دے دو، تو یہ بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اللہ رب العالمین اور بھی اسلامی احکام جاننے کی اور اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔